پریشان کر دیا آپ نے لوگوں کو, اپنے چاہنے والوں کو. ہے وسیع بھائی, پتہ چل گیا کہ انسان کے مرنے کے بعد ہی اس کی قدر ہے, چاہے کوئی بھی ہو. مرا نہیں میں, شکر اللہ تعالیٰ لمبی زندگی دے یار, تمہاری عمر ہی کیا ابھی ماشاءاللہ ماشاءاللہ, ابھی زندگی موت اللہ کے ہاتھ, بہت لمبی عمر دے. لیکن ہاسپٹلائز ہونے کے بعد میں نے لوگوں کو یہ کہا کہ یار قدر کر لو, ایک انسان کے ناطے نہیں, ایک ایکٹر کے ناطے ایک ایکٹر کی قدر کر لو. کیوں؟ کیونکہ ہمارے بہت سارے ایسے سینئر ایکٹرز ہیں جو ابھی ایسی زندگی گزار رہے ہیں کہ میں آپ لوگ کو بتا نہیں سکتا سر. میں اس پلیٹ فارم کے توسط سے یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ میں گورنمنٹ سے اپیل کرنا چاہ رہا ہوں کہ پلیز آپ لوگ آگے بڑھیں اور کوئی ایسا شخص جو اس کو گود میں لے, اپنا بچہ سمجھے. دیکھیں شاید اس بات پہ کسی کو اثر ہو جائے تو میں جس فیز سے گزرا تھا 2019 میں, اور آلموسٹ 6 ایئرز میں نے کوئی کام نہیں کیا. 19 میں کیا ہوا تھا؟ ہاں ابھی تو یہ ہے نا, جن لوگوں کو نہیں پتا وہ تو پورے پاکستان کو علم ہے, اور آپ کی صحت کی, تندرستی کی سب نے دعائیں بھی بہت کی. میں نے بھی بہت دل سے دعا کی جب میں نے خبر دیکھی, اور مجھے واقعی بڑا دھچکا لگا, کیونکہ آپ بالکل میرے لیے تو چھوٹے بھائیوں کی طرح ہو. تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ آغا شیراز جو ہے وہ اس طرح سے کسی, یعنی کہ ہارٹ کا کوئی ایشو نہیں ہو سکتا. چونکہ خبر آ چکی ہے اس لیے میں شیئر کر رہا ہوں, اس لیے اس پہ بات کر رہا ہوں. مگر اس پر ہم بعد میں آتے ہیں. آپ نے 2019 کا ذکر کیا, 2019 میں کیا ہو؟ میں جب بھی کوئی گناہ کرتا تھا نا, فرشتے تو ہیں نہیں ہم لوگ, ٹھیک ہے, میں گھر جا کے نا اسی بھائی 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے معافی مانگتا تھا کہ اللہ میں ہوں نہیں ایسا, مجھے بچا. مجھے گناہ نظر آئے گا میں کر جاؤں گا, میں نہیں رک سکتا. گھر آیا, 2 رکعت نماز پڑھ اللہ سے معافی مانگی. پھر کچھ دن کے بعد پھر گناہ ہو گیا, پھر رات میں گھر آیا, پھر معافی مانگی. کرتے 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 ڈیفینس میں ایک مسجد ہے کراچی میں, یس, عصر کی نماز میں پڑھ رہا تھا. اچھا میں دعا کر رہا ہوں, رو رہا ہوں, دعا کر رہا ہوں, لوگوں کو دیکھ رہا ہوں, میں دیکھ رہا ہوں ایسا ایسا سب جا رہے ہیں جا رہے ہیں جا رہے ہیں. جاتے جاتے نا آخری بندہ کیا, جو مؤذن صاحب تھے نا, انہوں نے نا کنڈی لگا دی, اور میں نے یوں مؤذن صاحب کو دیکھا ایسے, تو انہوں نے, اسی مسجد میں نماز پڑھتا تھا. کرتے کرتے اب میں کر رہا ہوں, رو رہا ہوں, تو فرام نو ویئر اب میں نیچے زمین پہ بیٹھا ہوں فرش پہ, یوں ایک ایسے ہاتھ آتا ہے میرے, ٹھیک ہے نا, میں یوں پیچھے مڑ کے دیکھتا ہوں, میں نے جی السلام علیکم. کہتے ہیں جو تو مانگ رہا ہے نا تجھے زندگی بھر نہیں ملے گا. میں نے کہا سمجھا نہیں آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں. کہتے بیٹا تو ابھی آئے دنیا کی محبت میں نماز پڑھنے, جس دن تو خدا کی محبت میں نماز پڑھنے آئے گا نا, تیرے ہاتھ اٹھانے سے پہلے تیری دعائیں قبول ہو جائیں گی, تجھے زیادہ دعا کرنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی. اچھا میں سمجھا وہ ہوتے ہیں نا لوگ باتونی جو پیسوں کے چکر میں ہوتے ہیں, آپ کو ہپنوٹائز کر کے پیسہ. میں نے کہا آپ کو کیا چاہیے؟ کہنے یہ بتا تجھے کیا چاہیے. جب اس نے یہ بولا نا کہ تجھے کیا چاہیے, میں نے کہا آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ کہتے ایک کام کر, پھر سے اٹھ, وضو کر, اور پھر سے عصر کی نماز پڑھ, اور اللہ سے دعا کر کہ اللہ یہ علی جو نماز ہے میں تیری محبت میں پڑھ رہا ہوں, اور اگر تیری ہاتھ اٹھانے سے پہلے تیری دعا قبول ہو جائے نا, جو تیری پیچھے والی زندگی ہے نا, پھر واپس نہ مڑ کے جانا جو تو گناہ کرتے ہوئے آیا ہے. اور 2019 میں جب آپ مسجد میں اس وقت کسی مشکل میں تھے آپ شاید نا, پیسے ویسے کا غالباً معاملہ تھا. وہ نجی کسی ملاقات میں مجھے یاد ہے آپ نے بتایا. یس ایگزیکٹلی. وہ بھی اگر آپ بتا دیں کہ مشکل کی نوعیت کیا تھی, جتنا آپ مناسب سمجھے. میں ایک پرابلم میں پھنسا ہوا تھا, شوبز نے پورا میرا بوائیکاٹ کر دیا تھا, کوئی مجھے ڈراموں میں نہیں لے رہا تھا. تو ایک شخص میرے 15 لاکھ روپے لے کے ایک بزنس میں لگائے تھے, جو میں نے میری جمع پونجی تھی وہ لے کے بھاگا ہوا تھا. تو اس کے لیے میں اللہ سے اس مسجد میں دعا کر رہا ہوں. تو شخص نے کہا کہ اگر تیری دعا قبول ہو جاتی ہے نا, پھر تو نے پھر پیچھے مڑ کے دیکھنا نہیں, جو تیری لائف ہے. تو میں نے کہا میں دعا کمپلیٹ کر لوں. کہتا ہاں کرو. وزیر بھائی صحن بہت بڑا تھا, وہ دروازہ صرف ایک ہی تھا باہر جانے کو. وہ شخص بالکل میری یہاں بیٹھا ہو. میں نے یہ مڑا, میں نے صرف درود پاک پڑھا, اللہم صلی علی محمد و علی محمد. 5 سیکنڈ بھی نہیں لگے. اگر ابھی بھی یہاں سے کوئی جائے گا نا تو نظر آئے گا. سر میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا نا, بندہ غائب تھا. واقعی آقا صاحب؟ یس. اب یہ تو ابھی کچھ بھی نہیں ہے, ابھی جب یہ اینڈ ہوگا نا واقعہ, تو آپ لوگ کے پیروں تلے زمین نکلے گی. مؤذن صاحب سامنے کھڑے ہوئے, تو مؤذن صاحب کے پاس گیا. میں نے کہا مؤذن صاحب جس بندے سے میں بات کر رہا تھا وہ کدھر ہے؟ تو مؤذن صاحب مجھے دیکھ کے نا ہنس رہے تھے.
کہتے بیٹا میں یہی دیکھ رہا ہوں کہ تم باتیں کیسے کر رہا ہے. اچھا ٹھیک ہے. اینڈ آئی واز لائک, میں نے کہا موسم مذاق نہ کریں نا, آپ بتائیں. کہہ رہے کام کرو, امام صاحب سے جا کے ملو. سر میں امام صاحب کے پاس گیا, اور میں نے جب دروازہ کھٹکھٹایا تو کہتے ہیں جی میں نے آپ سے ایک بات کرنی ہے. کہہ رہے ہیں آ جاؤ. حجرے میں لے کے گئے اور میں نے ان کو سارا واقعہ سنا ہے. انہوں نے میرا ہاتھ لیا اور یہاں پہ بوسہ دیا. کہتے ہیں بیٹا اللہ نے تجھے چن لیا ہے. میں نے نہیں, مطلب سمجھا نہیں. کہتے ہیں مجھے تقریباً 20 سال ہو گئے امامت کو, میری زندگی میں تم دوسرے واحد شخص ہو جو یہ واقعہ لے کر آیا میرے پاس. ایک کام کرو, جو شخص نے کہا ہے نا وہ کرو, اور اگر تیری دعا قبول ہو جاتی ہے نا تو پھر تو نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا جو تیری زندگی ہے. جب انہوں نے یہ بات بولی نا, میں نے اس وقت ان کو روکا. میں نے 1 منٹ, امام صاحب اس شخص نے بھی یہی بات بولی تھی, سیم ایز اٹ از ورڈز آپ بھی بول رہے ہیں. میں نے ماجرا کیا بتائیں. کہتے ہیں بیٹا یہاں پر ہوتی ہے عصر کے بعد جنات کی جماعت, اس لیے ہم بند کر دیتے ہیں دروازہ. اب مجھے نہیں پتا وہ کوئی جن تھا جو انسانی شکل میں آیا تجھے ہدایت دینے, یا پھر بیٹا وہ ہوگا کوئی فرشتہ جو اللہ نے تیرے پاس بھیجا ہوگا. معجزات ہوتے رہتے ہیں, ٹھیک, تو جا جو اس نے کہا نا وہ کر. وسیع بھائی میں اٹھا ہوں, میں نے وضو کیا ہے, اور ایسے ہی اللہ سے کہا, میں نے یا اللہ تعالیٰ گنہگار بندہ ہوں میں تیرا, دل کی تسلی کے لیے اگر میری دعا قبول ہو جاتی ہے میں پھر گناہ چھوڑ دوں گا. سر میں نے وضو کیا, میں بیٹھا ہوں مصلی پر, میں نے نماز پڑھی. جب ہم بیٹھتے تو اپنے فون سامنے رکھ لیتے ہیں. میں نے یہ سلام پھیر کے اللہ اکبر, جو سنت ہے کہ ہر نماز کے بعد سلام پر آپ اللہ اکبر, یہ سنت رسول, میں نے آدھے ہاتھ اٹھائے ہیں اللہ اکبر کے لیے. اس شخص کی کال آئی ہے نعمان کی, جس نے میرے 15 لاکھ روپے دینے تھے 1.5 سال کے بعد, کووڈ سٹارٹ ہونے والا تھا. میں نے فون اٹھایا, میں نے ہیلو السلام علیکم نعمان بھائی. کہتے ہیں آغا بھائی کدھر ہیں؟ میں نے کہا آپ کدھر ہیں؟ کہتے ہیں اس کو چھوڑیں, یہ بتائیے آپ کدھر ہیں؟ میں نے کہا میں اس مسجد میں. کہتا ہے 15 منٹ میں رکے, میں آ رہا ہوں. سر 15 منٹ کے بعد وہ شخص آیا, فون کیا, میں باہر گیا ہوں. گاڑی میں اس بندے نے مجھے کیش دی ہاتھ میں, اور میری تھوڑی پہ ہاتھ لگا. کہتا ہے یار میں ایک مسئلے میں پھنس گیا تھا جس کی وجہ سے میں یہ پاکستان چھوڑ کے بھاگ گیا تھا, اور میں اس کی شکل دیکھ رہا ہوں اس سے. کہتے کیا ہوا؟ میں نے نہیں کچھ نہیں. بندہ چلا گیا, میں گھر گیا ہوں. گھر جا کے میں نے وائف کو دیے پیسے نا, میں نے یہ دیکھو. اچھا اس میں صرف آپ مکمل کیجیے گا. فی زمانہ یہ خود ایک چونکا دینے والا واقعہ ہے کہ پاکستان میں کسی نے 15 لاکھ روپے دینے ہوں اور وہ 1.5 سال کے بعد آپ کو فون کرے کہ میں تیرے پیسے دے دوں. یہ خود آپ کو بہت ساری چیزوں کی طرف اشارہ کرتا ہے. یس, تو بہرحال آپ مکمل کیجیے. تو میں گھر گیا تو وائف کے سامنے رکھا, تو وائف کہتی یہ پیسے. میں نے کہا نعمان جو ہمارے پیسے لے کے بھاگ گیا. کہتی اس کی تو ڈیتھ ہو گئی تھی. میں نے نہیں, یہ دیکھے آیا. میں نے فون اٹھایا, نعمان کو پھر کال کی, فون بند. 1.5 سال سے فون بند تھا, آج تک 6 سال ہو گئے فون بند ہے اس بندے کا. میں نے اسکرین شاٹ لیا, میرا دوست ہوتا ہے ایک ٹیلی کمیونیکیشن میں نے اس کو بھیجا. میں نے کہا اس نمبر کی انفارمیشن مجھے چاہیے. سر تقریباً 2-3 گھنٹے کے بعد مجھے میسیج آتا ہے, ڈیٹا شیٹ آتی ہے, اوپر میری مدر کی کال تھی کہ بیٹا کدھر ہو. میں نے کہا میں عصر کی نماز پڑھ کے آ رہا ہوں. اس کے بعد جو تھی, جو میں نے اسکرین شاٹ بھیجا تھا, نعمان کا نمبر تھا, اور اس کے بعد جو میری وائف کی کال تھی کہ آتے ہوئے کچھ چیزیں گھر کے لیے لیتے ہوئے آنا. جو بیچ والا جو نمبر تھا نا نعمان کا, وہ ڈیٹا میں نہیں ہے اس ٹیلی کمیونیکیشن میں, اور وہ سال سے بند ہے وہ نمبر, اور آج تک وہ بند ہے. اور جب آپ کی اس آدمی سے بات ہوئی, لازم بات ہے جیسے لوگ ایک دوسرے کو جانتے ہیں نا, مستانہ صاحب کی اگر کال آئے تو میں آواز سے, گفتگو سے پہچان. وہ وہی نعمان صاحب تھے جنہوں نے پیسے دینے تھے. ایسا نہیں تھا کہ کسی اور نے نعمان بن کے فون. نہیں دوست تھا میرا. نو اس وقت جس کی کال آئی وہ بھی وہی آدمی تھا. وہی آتا. میں اور ویسے سمجھنے کے لیے آگا صاحب کہ ہوتا نا بعض اوقات آدمی کسی نفسیاتی الجھن کا شکار ہوتا ہے, بعض اوقات کوئی ایسی میڈیسن لے رہا ہوتا ہے, بعض اوقات جسمانی طور پہ, ذہنی طور پہ کوئی ایسا وہ ہوتا ہے. کبھی آپ نے, چونکہ آپ آپ کے ریفلیکسز تو بالکل صحیح ہیں, کبھی آپ نے سوچا کہ ہاں اس عرصے میں ایسا تو نہیں کہ ایک واقعہ ہوا ہو اور کسی اور وجہ سے ہوا ہو, مگر آپ کو لگتا ہو کہ اچھا یار یہ اس کے معنی ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت آپ کی ہر نوعیت کی ذہنی صحت اور ہر حوالے سے بالکل ہر چیز بالکل ٹھیک تھی, کسی بھی چیز کے زیر اثر نہیں تھے آپ؟ یس. اور بہت سارے لوگوں نے نا اس واقعے کو لے کے جو ہے من گھڑت کہانیاں بنا دی کہ آغا شیراز کے پاس جنات ہیں, وہ جنوں سے بات کرتا ہے اپنی یوٹیوب چینل اور ویوز بڑھانے کے لیے.